ज़नाया चौधरी कौन है؟ عنایا چودھری جو ہیں وہ ایک عام سی شہری ہے، ایک عام عوام کی طرح۔ ज़नाया اپنی ذاتی کہانی سنائیں نا۔ جب میں پڑھ رہی تھی تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں کی تو ایکسیپٹنس تھی ہی نہیں، اس ٹائم پہ بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی۔ آپ کے جب فیملی میں یا ریلیٹیو کی طرف سے اگر آپ کو ایکسیپٹنس ہی نہیں آتی تو اس طرح سے پھر معاشرے کے اندر رہنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لڑکوں کے اندر ایڈجسٹ کرنا، کیا مشکلات آپ کو پیش؟ بچے جو ان سے ہیں وہ ہراس بھی کرتے تھے، ڈفرینٹ ٹائم پہ آپ کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگوں کے معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ٹائم ایسا بھی آیا کہ جب میں نے نا کالج ہی بنک کرنا شروع، خوف، ڈر اور وہ چیز ایک رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ علی پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ راجیہ منیر۔ خواتین و حضرات، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو ہمت حوصلے کی اعلیٰ مثال ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان کی پولیس فورس سے وابستہ ایک ایسی خواجہ سرا خاتون جنہوں نے نہ صرف اپنی شناخت کو اپنا بنایا بلکہ ایک ایسے ادارے کا حصہ بنی جہاں عام طور پر ان کی جگہ کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیس خدمت مرکز سے مس ذنایا چودھری۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ وعلیکم السلام، اور آپ کا بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے۔ جزاک اللہ۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک لائف ہوں۔ کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ اچھی جا رہی ہے، تھوڑی ٹف جا رہی ہے ڈیوٹی کو لے کے اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے، لیکن ویسے اوور آل شکر الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ذنایا چودھری کون ہے؟ کیا ہے ذنایا چودھری؟ عنایا چودھری جو ہیں وہ ایک عام سی شہری ہے، ایک عام عوام کی طرح، لیکن ان کو جو سا ہے ایک عہدے سے جو سا ہے وہ نوازا گیا جس کو ایز اے وکٹم سپورٹ آفیسر کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذنایا کی اگر ہم بات کریں کہ ذنایا سے ریلیٹڈ، تو ذنایا جو سی ہے وہ کسی کو بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے وہ نہ صرف ابھی سے بلکہ پچھلے کچھ 10-12 سالوں سے کنٹینیوسلی۔ کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج کل کے دور میں کیا ایسے والدین پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی اگر ان کی اولاد جو ہے ایسے پیدا ہوتی ہے تو ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ اگر میں پیچھے آج سے چند سال پہلے کی بات کروں، پہلے کا وقت اور تھا، شاید تب زیادہ ایسے رجحانات تھے کہ ایکسیپٹنس نہیں تھی۔ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آج کے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے؟ آج کے معاشرے میں ایسا ابھی بھی بہت ضرورت ہے معاشرے کو چینج کرنے کی، لیکن اگر اب ہم کچھ کیسز کی اگر ہم بات کریں جو ریسنٹلی ہم لوگوں نے دیکھے تو اس میں ہمیں فرق دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بالکل ٹوٹلی چینج ہو گیا تو وہ نہیں ہے، ابھی بھی اس کو بہت ضرورت ہے معاشرے کو چینج ہونے کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ذنایا، اپنی ذاتی کہانی سنائیں نا، آپ کی ذاتی کہانی کیا ہے؟ کیسے آپ نے اپنی پہچان کو جو ہے لوگوں میں قبول کروایا؟ ایک متعارف کروانا ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، پھر لوگوں کے اندر اس چیز کی جو ہے ایکسیپٹنس کے بارے میں پیدا کرنا کہ آپ اس پہچان کو، اس آئیڈینٹی کو ایکسیپٹ کرواتی ہیں۔ کس طرح سے آپ نے وہ اپنی پہچان قبول کروائی؟ اور پولیس جیسی سخت دنیا میں آپ نے جب قدم رکھا تو کیا مشکلات تھیں آپ کی لائف؟ اگر میں چائلڈہڈ کی بات کروں تو لائک اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری ٹف ٹائم فار می، کیونکہ جب میں پڑھ رہی تھی تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں کی تو ایکسیپٹنس تھی ہی نہیں، نہ کوئی لا تھا جس طرح سے ٹرانسجنڈر پرسن پروٹیکشن ایکٹ 2018 میں جو کیا آیا، جس میں آپ کو خواجہ سرا ٹرانسجنڈر پرسنس کو ہر طرح کی ان کی رائٹس دیے جاتے ہیں۔ صرف اور صرف اگر رائٹ نہیں ہے تو وہ رائٹ آف میرج نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کو تعلیم کا حق، صحت کا حق، آپ کو معاشرے میں جس طرح آزادانہ طریقے سے رہنے کا حق کہ آپ کو کوئی طنز و مذاق نہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں اور آپ ایک معزز شہری کی طرح آپ رہ سکتے ہیں، آپ جاب حاصل کر سکتے ہیں، مطلب یہ والے سارے رائٹس ملے ہیں اور لیکن جب یہ اگر میں اپنی بات کروں تو اس ٹائم پہ یہ والی چیزیں نہیں تھیں اور اس ٹائم پہ بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی۔ اور اگر ہم لوگ ٹیچرس کی بات کریں، اگر ہم لوگ سوسائٹی کی بات کریں، ریلیٹیوس کی بات کریں تو یہ ایک بہت مشکل چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے جب فیملی میں یا ریلیٹیو کی طرف سے اگر آپ کو ایکسیپٹنس ہی نہیں آتی تو اس طرح سے پھر معاشرے کے اندر رہنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اٹ واز اے ویری ٹف ٹائم ایٹ دیٹ ٹائم۔ آپ نے اپنی تعلیم جو ہے ایک میل آئیڈینٹی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کی ہے، تو اس وقت کا سفر آپ کے لیے کتنا مشکل تھا؟ خاص طور پہ لڑکوں کے اندر ایڈجسٹ کرنا، کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں؟
آپ کا کوشچن بڑا اچھا ہے، لیکن آئی تھنک مجھے اس کو تھوڑا سا اور کلیئر یا اس طرح سے جی جی ضرور کرنا چاہیے. میل آئیڈینٹی یا فیمیل آئیڈینٹی کے ساتھ ہمیں اس ٹائم پہ اس لیے رہنا پڑتا تھا کیونکہ ہمارے کوئی رائٹس ہی نہیں تھے. نادرا کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا کوئی کالم ہی نہیں تھا. تو اس ٹائم پہ آپ کو میل یا فیمیل والی آئیڈینٹی آپ کو دی جا رہی ہوتی ہے پیرنٹس کی طرف سے، اور وہ دینے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے. اگر ہم میل والی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ آگے جا کے اس کی شادی کے ایشوز آ جائیں گے، پھر اس کے بعد سوسائٹی میں ایکسیپٹنس وائز بھی ہے، پھر اس کا سورس آف انکم کس طرح سے ہوگا. تو ہم لوگ ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ مردوں کا معاشرہ ہے. اگر ہم لوگ اوور آل اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر مردوں کو پیورٹی دی جا رہی ہوتی ہے. بے شک اب خواتین کے بھی رائٹس ہیں، بٹ اسٹل وومنز آر اسٹل فائٹنگ فار دیئر رائٹس. تو اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس لیے ٹرانسجینڈر جو ان سے ہوتے ہیں ان لوگوں کو فورسفلی جو بچوں کو میل والی سائڈ پہ لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے. تو میں نے جو اپنی ایجوکیشن حاصل کی وہ میں نے اسی طرح سے کو ایجوکیشن کے اندر میں نے تعلیم اپنی حاصل کی. اس کے بعد جب میں کالج میں گئی ہوں تو اس ٹائم پہ مجھے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوا، اور ڈیفیکلٹی جو مجھے فیس کرنی پڑی اسی لیے کیونکہ جب میں نے ایڈمیشن لیا تو اس ٹائم تو کالج جو ہے وہ کو ایجوکیشن تھی. لیکن جب ایڈمیشن ہو گیا تو دین پتہ چلا کہ سیپریٹ کر دیا ہے میلس کو اور فیمیل کو. بالکل. اور ایٹ دیٹ ٹائم آئی ہیو اے ڈاکومنٹیشن آف میل آئیڈینٹی کارڈ چونکہ تھی، اور اس لیے پھر میرے لیے بہت وہ مشکل ہو گیا تھا کہ بچے جو ان سے ہیں وہ ہراس بھی کرتے تھے، بلی ہو رہی ہوتی تھی. جی بالکل یہ چیزیں ساری میں گزری ہوں سب چیزوں سے. اور ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ جب میں نے نا کالج ہی بنک کرنا شروع کر دیا کہ بچوں کا رویہ ایسا ہے. ٹیچر کے ساتھ بات کی جائے تو ٹیچرز بھی جو ان سے ہیں وہ الٹا آپ کو ہی مطلب تنگ کرتے ہیں، یا پھر ڈفرینٹ ٹائم پہ آپ کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگوں کے معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے اپنی شفٹ میں نے چینج کروائی، اور پھر میں نے اپنی تعلیم جو سی وہ پھر آگے مطلب حاصل کرتی پھر میں. لیکن اس میں پھر یہی ہوا کہ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ چپ کر کے سہم کے اور آپ اس طرح سے آپ رہتے ہیں. آپ اوپنلی جس طرح سے آپ ایک کھل کے جو آپ ایک کوئی بھی کام کر سکتے ہیں آپ وہ نہیں آپ کر پاتے. آپ کے اندر ایک خوف، ڈر اور وہ چیز ایک رہتی ہے. تو آپ اب جس ابھی منصب پہ ہیں کیا وہ خوف اور وہ ڈر آپ کے اندر سے نکل چکا ہے یا ابھی بھی باقی ہے؟ نہیں، وہ معاشرے نے ہی ختم کر دیا. معاشرے نے میرے ساتھ مجھے سلوک ہی میرے ساتھ ایسا کیا کہ وہ چیزیں برداشت کر کر کے میرے دل اور جو جتنی فیلنگز اور جتنی چیزیں تھیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتی رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں پڑھ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں نے والنٹیئر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا. میں نے جناح ہاسپٹل میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا تھا اور ایز والنٹیئرلی. اور اس کے بعد پھر میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ میں کنیکٹ ہوئی